جسم ہے، اور جب جسم نظر آتا ہے تو اسے محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا بار بار بندہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اے موسیٰ اگر خدا ہے تو ہمیں دکھا۔ پھر موسیٰ نے معجزے بھی دکھلائے، لیکن پھر بھی ضد کرنے لگے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہو جسے ہم دیکھیں، اس کی عبادت کریں۔ یہاں تک کہ موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس بھی چھوٹا سا بچڑا ہو جس کی ہم کیا کریں، عبادت کریں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کا نقص سمجھیں کہ جب تک چیز نظر نہیں آتی بندہ تب تک اسے محسوس نہیں کرتا۔ ہم بولتے ہیں اللہ ہے، لیکن کئی اوقات بھول جاتے ہیں کیونکہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ مثال دوں، کئی مومنین جب ہم کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، تو مولا کے ذری کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے، کوئی مفاتی، کوئی قرآن کی سورت، کوئی ڈائریکٹ امام حسین سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت مومنین کو دیکھ کے ایک فیلنگ آتی ہے کہ الحمدللہ مومنین کتنے نیک ہیں کہ حسین کی ذری کے سامنے نمازی بھی بن گئے، ذاکر بھی بن گئے، عابد بھی بن گئے، کتنے اللہ کا خضوع اور خشوع سے کیا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ ذری حسین کے سامنے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بھی نہیں ہیں، بڑے ادب سے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کاش اگر ہمیشہ ایسے بن جاتے تو دنیا نور ہی نور بن جاتی۔ سوال یہ ہے یہ امام کی ذری کے سامنے اتنا نیک کیوں بن جاتا ہے؟ یہ کعبے کی دیوار کے سامنے اتنا نیک کیوں بن جاتا ہے جبکہ خدا تو ہر جگہ ہے؟ کیونکہ ذری کو دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ حسین مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ وجود مٹیریل ہے، جب تک دیکھے نہیں تب تک محسوس نہیں کرتا۔ حالانکہ نگاہ حسین تو ہمیشہ میرے اوپر ہے، یہ نہیں کہ صرف کربلا جا رہا ہوں تو امام حسین دیکھ رہے ہیں، ارے وہ بھی ذری ہے، حسین نہیں ہے۔ مولا حسین کی نگاہ تو ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن کیونکہ وہ مقام ایسا ہے وہاں جانے سے انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اور جب ہم محسوس کرتے ہیں تو ہمارے وجود میں ادب پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تبھی خدا نے حکم دیا ہے میرے حبیب فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں دیکھو اللہ موجود ہے۔ لیکن کیونکہ بندہ جسم اور جسمانیت کو زیادہ محسوس کرتا ہے، تبھی حکم دیا کہ مسجد بناؤ۔ ماشاءاللہ۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ۔ میرا گھر ہے۔ حالانکہ زمین تیری تھی، اینٹیں تو نے خریدی، لیکن جب ایک چار دیواری بن گئی اس کو منسوس کیا پروردگار عالم سے۔ اب بندہ روڈ پہ ہو تو اللہ کو اتنا محسوس نہیں کرتا، لیکن جب اس چار دیواری کے اندر جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بشر کی مجبوری ہے کہ جب تک جسم نہ ہو بندہ تب تک چیزوں کو محسوس نہیں کرتا، ورنہ خدا تو ہر جگہ ہے۔ کعبۃ اللہ کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ کبھی یہ بچڑے کے پیچھے، کبھی یہ بت کے پیچھے، کبھی یہ بھینسوں کے پیچھے، کبھی یہ آگ کے پیچھے، کبھی یہ ستاروں کے پیچھے، تو اللہ نے کہا ایک چیز میں خود بناتا ہوں، تو اس کا چکر لگا۔ یہ گھر کس کا ہے؟ میرا ہے۔ اور اس گھر کو مبارک بنانے کے لیے اس گھر میں علی کی ولادت کو کروایا۔ سبحان اللہ۔ تاکہ جب تو کعبے کا طواف کرے تو تجھے اللہ کی بھی یاد آئے اور علی ابن ابی طالب کی بھی یاد آئے۔ یہ ساری نسبتیں ہیں، ورنہ چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ لفظ ملا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، ہر وہ چیز جسے دیکھ کر کس کی یاد آئے؟ اللہ کی یاد، خدا کی یاد آئے۔ دین کا ایک فلسفہ سمجھ لو اور شیطان کا فلسفہ بھی سمجھ لو۔ شیطان کبھی بھی اصل کا انکار نہیں کرتا۔ مثلا ایک خوبصورت پھول ہے، ایک خوبصورت تصویر ہے، ایک بندہ بہادر ہے، ایک بندہ سخی ہے، اور آپ بولو سخی ہے، شیطان یہ نہیں بولے گا کہ وہ سخی نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تبھی آج تک دشمن علی کبھی بھی نہیں بولتا کہ علی شجاع نہیں تھے۔ سب بولتے ہیں کہ علی کیا تھے؟ شجاع تھے، علی بہادر تھے، حسین صابر تھے، علی عالم۔ ان چیزوں سے امیر شام نے بھی کبھی انکار نہیں کیا۔
وہ بھی بولتا تھا کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ شیطان بھی ان چیزوں سے انکار نہیں کرتا۔ مثلا ایک خوبصورت درخت ہے، ایک گلاب کا خوبصورت پھول ہے، شیطان نہیں بولے گا کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، کیونکہ اسے پتا ہے میں اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا، جیسے یہ دیکھ رہا ہے اس کا منکر کیسے بنے گا، نہیں انکار کر سکتا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس حسن کے اندر انسان کو محو کر دیتا ہے۔ مثلا ایک گلاب کا خوبصورت پھول ہے، آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا، آپ نے کہا مولانا کتنا خوبصورت پھول ہے، اب شیطان کہے گا کہ اسی کے اندر گم ہو جا، تعریف کرے جا کرے جا کرے جا۔ لیکن کیا یہ خلاف عقل نہیں ہے کہ بندہ پوری رات ایک پھول کی تعریف کرتا ہے؟ کتنا خوبصورت پھول ہے، کتنا خوبصورت چہرہ ہے، پھول بنانے والے کی تعریف کرتا ہے، کتنا خوبصورت بنگلہ ہے، بھائی کتنی دیر تک تعریف کرو گے؟ ایک جملہ، 2 جملے، 6 جملے، 10 جملے، یہ شیطان کا کمال ہے۔ اور یہ صرف گھروں کے لیے نہیں ہے، شخصیات کے لیے بھی۔ عیسیٰ آئے بڑے بافضیلت تھے، عیسائیوں کو عیسیٰ کے اندر گم کر دیا کہ دن رات عیسیٰ کی تعریف کیے جا رہے ہیں، اب عیسیٰ سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے۔ اسی طرح نصیری، جب علی ابن ابی طالب کے فضائل سنے تو علی کے فضائل میں گم ہو گئے، اتنے گم ہوئے کہ علی کو خدا بنا لیا۔ شیطان کہتا ہے اس سے ہٹنے نہیں دوں گا، اسی شخصیت کے اندر تجھے کیا کر دوں گا؟ گم کر دوں گا۔ سائنسدان جو سائنس میں اندر ٹیکنالوجی کرتے ہیں، کبھی پتھر، کبھی مچھلیاں، کبھی دریا، کبھی سمندر، دن رات زندگی لگا دیتے ہیں کہکشانوں کی ریسرچ کے اندر چلتے جاتے ہیں۔ یہ شیطان کی ٹیکنیک ہے کہ چیز کو دیکھ اور چیز کے اندر کیا ہو جا؟ گم ہو جا۔ اولیاء خدا کیا کرتے تھے؟ اولیاء خدا بھی اصل کا انکار نہیں کرتے، چیز حسین ہے بولتے ہیں حسین ہے، بندہ شجاع ہے بولتے ہیں شجاع ہے، بندہ با فضیلت ہے بولتے ہیں بڑا با فضیلت ہے، لیکن ان کا کام یہ کہتے ہیں جس بھی حسن کو دیکھ اپنے ذہن کو ریفرنس دے پروردگار عالم کی طرف۔ اگر کوئی چیز تجھے خدا تک نہ پہنچائے تو چیز کا پھر فائدہ نہیں ہے۔ خوبصورت ترین درخت نظر آئے فوراً بول سبحان اللہ۔ ذہن کو کہاں پہنچا؟ اللہ کی طرف۔ علی کی ضربت کو خندق کے میدان میں جب دیکھ فوراً بول سبحان اللہ۔ یہ طاقت، یہ شجاعت علی کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے عطا کی ہے۔ فرمایا یہ امام حسین کی ذہنیت تھی کہ چیزوں کو کس کی طرف بھیجنا شروع کر دو؟ اللہ کی طرف بھیجنا شروع کر دو۔ حضرت یعقوب پہ، حضرت ایوب پہ جب مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں، بیوی بیمار ہوئی، صبر کیا، بیٹا دنیا سے اولاد مر گئی، صبر کیا، خود بیمار ہوئے، صبر کیا، یہاں تک کہ ایک مصیبت ایسی آئی کہ بدن پہ کیڑے پڑ گئے۔ گاؤں کے لوگ آئے، ظاہر جانتے تھے یہ اللہ کا نبی ہے، دیکھ رہے ہیں بیٹے مر گئے، بیوی بیمار ہو گئی، خود بیمار ہوئے، اب یہ موقع آیا کہ بدن کے اندر کیڑے پڑ گئے، تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یقیناً تو نے کوئی غلطی کی ہوگی، الیاذ باللہ یقیناً تو نے کوئی گناہ کیا ہے، تبھی خدا تیرے بدن میں کیڑے ڈال رہا ہے۔ یہ نبی اللہ کہتے ہیں یوب میں نے ہر چیز کو برداشت کیا، بیٹوں کا مرنا برداشت کیا، اپنی بیماری برداشت کی، بیوی کی بیماری برداشت کی، لیکن یہ جملے مجھ سے برداشت نہیں ہوئے۔ میں نے کہا پروردگارا بیٹے مرے میں نے صبر کیا، خود بیمار ہوا صبر کیا، بیوی بیمار ہوئی صبر کیا، اب میرے صبر کی انتہا ہو گئی۔ یہ تانے میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مجھے یہ بولے کہ تو نے گناہ کیا اسی لیے خدا تجھے کیا دے رہا ہے؟ سزا دے رہا ہے۔ اللہ کی آواز آئی، ایوب ناز کس بات پہ کر رہے ہو؟ ناز کس بات پہ کر رہے ہو کہ بچے مرے میں نے صبر کیا، بیوی بیمار ہوئی میں نے صبر کیا، میں بیمار ہوا میں نے صبر کیا۔ کہ ایوب اپنے صبر پہ ناز نہ کر، اگر میں توفیق صبر نہ دیتا تو صبر کرتا کا؟ میں نے تجھے توفیق دی تب جا کے تو نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ کسی چیز پہ ناز نہ کیا کر، ہر چیز کا ریفرنس کس کی طرف جانا چاہیے؟ اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ کمال اولیاء ہے کہ ذہنوں کو خدا تک پہنچاتے ہیں۔
اور شیطان کا کمال یہ ہے کہ لوگوں کو انہی چیزوں میں کیا کر دیتا ہے؟ گم کر دیتا ہے. کیونکہ ہم عالم مادہ، عالم اجسام میں رہتے ہیں. جب تک چیزوں کو دیکھیں نہیں تب تک ہمارے دل میں اتنا ادب، اتنا احترام، اتنا حضور پیدا نہیں ہوتا. تبھی خدا جب مثال بھی دیتا ہے تو مادی مثال دیتا ہے کہ ان الحسین مصباح الخدا، حسین چراغ ہدایت ہے. اب چراغ سمجھ میں آئے گی تو حسین سمجھ میں آئے گی. اللہ نے چراغ کی مثال دی نا. حسین کیا ہے؟ چراغ ہدایت ہے. چراغ کسے بولتے ہیں؟ اپنی زبان میں بولیں تو بلب کو، ہیڈ لائٹ کو، ٹارچ کو. اب چراغ کی مختلف شکلیں، لیکن چراغ کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ بلب کی صورت میں ہو، ٹارچ کی صورت میں ہو، یہاں تک کہ موبائل کے فلیش کی صورت میں ہو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روشنی ڈالے اور بندے کو راستہ نظر آئے. اب آپ گاڑی لے کے نواب شاہ کے روڈ سے کراچی جانے لگے، گاڑی کے سامنے 2 چراغ لگے ہوتے ہیں. ان چراغوں کا کام کیا ہے کہ بندے کو روڈ دکھائیں. اب رات کے دھوپ اندھیرے میں اگر چراغ خراب ہو جائیں تو بندے کو روڈ نہیں ملتا. فرمایا حسین چراغ ہیں، روڈ دکھانے کے لیے نہیں. حسین چراغ ہے، گھروں کے اندر برتن اور چہرے دکھانے کے لیے نہیں. حسین چراغ ہے، راہ ہدایت کو دکھانے کے لیے. جب تجھے پتا نہ چلے کہ میں نے کہاں جانا ہے، مطلب جب بندہ کنفیوز ہو جائے اور تمہارے سامنے 2 راستے ہوں کہ میں نے کس راستے پہ جانا ہے، تو فرمایا حسین چراغ ہدایت ہے. ڈرائیور بھی پیچھے ہوتا ہے، چراغ آگے ہوتی ہے. کہ حسین آگے ہوگا، چراغ ڈالے گا، راستے پہ روشنی ڈالے گا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ راہ ہدایت کیا ہے. جو آج تک مسلمان کنفیوز ہے نا کہ یزید کے راستے پہ چلنا ہے یا حسین کے راستے پہ چلنا ہے. کہ حسین چراغ ہدایت ہے، جو اس راستے پہ چلا کبھی اور بن کے ابھرا، کبھی حبیب ابن مظاہر بن کے ابھرا، کبھی مسلم ابن اوسجا بن کے ابھرا. کیونکہ حسین کیا ہے؟ چراغ ہدایت ہے. اگلا جملہ میرے مولا کی فضیلت کی انتہا کے لیے کافی ہے. فرمایا وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، صرف چراغ نہیں ہے، کشتی نجات بھی ہے. کیا مطلب؟ ایک مرتبہ آپ نے کہا مولانا ہم نے عراق جانا ہے، ہمیں راستہ بتائیے کیسے جائیں. میں نے کہا ایک ہے بائی روڈ، ایک ہے بائی ایئر. جانے کے لیے پاسپورٹ بناؤ، ویزا لگاؤ. بائی ایئر جانا ہے تو فلاں ایئرپورٹ سے، بائی روڈ جانا ہے تو فلاں فلاں بارڈر سے جا سکتے ہو. میں نے آپ کو کیا بتایا؟ راستہ بتایا. جو اندھیرا آپ کے ذہن میں تھا میں نے راستہ بتا کر اجالا آپ کے ذہن میں کر دیا کہ اس راستے سے جاؤ گے تو کربلا پہنچو گے. کہ دنیا کا ہر مفتی، ہر مولوی، ہر ذاکر تجھے راستہ بتا سکتا ہے، لے جا نہیں سکتا. دنیا کا ہر بندہ، ہر مفتی تجھے جنت کا راستہ دکھلاتا ہے. کہ حسین راستہ بھی دکھلاتے ہیں، کشتی پہ سوار کر کے جنت کے دروازے تک بھی لے جاتے ہیں. کشتی نجات ہے حسین ابن علی. اگر نوح کا بیٹا بھی ہو پر نوح کی کشتی پہ نہ چڑھے تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تیرا مقام کتنا ہی بڑا ہو پر اگر تو حسین کی کشتی پر سوار نہیں ہے تو تجھے نجات نہیں ملے گی. اب سمجھانے کے لیے بولا چراغ، لیکن نبی نے لفظ بدل کے بالکل اسی طرح علی ابن ابی طالب کے لیے کچھ جملے کہے کہ فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اگلا جملہ سوئے ہوئے مسلمان، سوئے ہوئے مفتی اور مولویوں کے لیے اور ان کی بیداری کے لیے جملہ ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. اب یہاں پہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا یہ ممکن بھی ہے کہ حق کہیں اور جائے، علی کہیں اور جائے؟ اصلاً یہ کہنا کیوں پڑا؟
یہ بول دیتے علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، جہاں علی جائیں وہاں چلے جائیں۔ یہ کیوں کہا کہ یہ مت دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے۔ چند لمحوں کے لیے رسول نے اس جملے میں حق اور علی کو کیا کیا ہے، جدا کیا ہے، کہ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے۔ مطلب یہ تصور بھی نہ کرنا کہ حق علی سے جدا ہو سکتا ہے، ذہن میں یہ وہم و گمان بھی نہ لانا کہ حق علی سے جدا ہو سکتا ہے۔ اور یا رسول اللہ ایسا جملہ آپ نے کہا کیوں؟ کیونکہ نبی ہے، امت کے کرتوتوں سے واقف ہے، کہ جس طرح موسیٰ کی امت اپنے نبی کے بعد بگاڑ کا شکار ہو گئی، فرما صاع بالصاع، جو کچھ موسیٰ کی امت نے کیا وہ کچھ میری امت کرے گی، وہ بھی فرقوں میں بٹی، میری امت بھی فرقوں میں بٹے گی۔ اب آسان مثال دوں نا، کسی جوان نے کہا مولانا ہم رمضان میں جب ٹی وی کھولتے ہیں تو 4-5 بڑے بڑے علماء ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی حافظ حدیث، کوئی حافظ قرآن، کوئی مفتی، کوئی مولوی، بڑے بڑے ٹائٹل والے لوگ۔ اب کہتے ہیں ہم ہیں سادہ سے بندے، کوئی نائی ہے، کوئی بورچی ہے، کوئی کوک ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، صبح سے شام تک اپنے کاموں میں بزی، اپنی رزق حلال کی تلاش میں، رات کو آ کے تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کھولتے ہیں، ذرا رمضان کا مہینہ ہے، تھوڑی باتیں مولویوں کی بھی کیا کر لیں، سن لیں۔ اب کہتا ہے سارے قرآن پڑھے ہوئے، سارے حدیث پڑھے ہوئے، لیکن مولانا جب ٹی وی کھولتے ہیں یہ 4-5 مولوی آپس میں ایسے لڑتے ہیں جیسے مرغے لڑتے ہیں۔ یہ اس کو کہہ رہا ہے تو غلط ہے، تو بدعتی ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے تو شرک کر رہا ہے۔ اب کہہ رہا ہے مولانا سمجھ نہیں آتی، جنہوں نے 20 سال 25 سال 40 سال دین پڑھا، جب انہیں ہی پتا نہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری۔ ابھی عوامی بات بتا رہا ہوں، یہ مدرسہ کس کا؟ دیوبندیوں کا، یہ کس کا؟ اہل حدیث کا، یہ کس کا؟ بریلویوں کا، یہ کس کا؟ مثلاً شیعوں کا۔ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال، اتنی محنتیں، اب سب پڑھ کیا رہے ہیں؟ وہی حدیث، وہی ایک ہی قرآن ہے۔ بھائی 10 قرآن تو ہے نہیں، وہی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ، یہ بھی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ، یہ بھی کہہ رہا ہے رسول نے یہ کہا، وہ بھی کہہ رہا ہے رسول نے یہ کہا۔ اور اتنا 30-35 سال پڑھنے کے بعد بھی یہ سادہ سا مسلمان بیچارہ جو آدھا گھنٹہ نکالتا ہے کہ مولویوں کی کوئی اچھی باتیں سن لیں، کہتے ہیں مولانا 4 مولوی 5 مولوی ایسے لڑ رہے ہوتے، اگر بیچ والا اینکر نہ ہو یہ تو اسی کو خود کو یعنی کہ کوئی نہ کوئی کسی کو جنت بھیج ہی دے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے۔ کب اتنا پڑھنے کے بعد بھی انہیں پتہ نہیں لگا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ میں نے کہا مسئلے کی جڑ ڈھونڈ کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہی حال جو آج تیرا ہے، میں نے کہا یہی حال 1400 سال پہلے مسلمانوں کا تھا۔ یہاں 4-5 مدرسے کے پڑھے لکھے مولوی بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، یہاں رسول خدا مسلمانوں کے درمیان سے رحلت فرما کے چلے جاتے ہیں۔ اب جو پیچھے بچے یہ بھی رسول کے دائیں بائیں بیٹھتے تھے، جنگوں میں ساتھ، ہجرت میں ساتھ، خیبر میں ساتھ، خندق میں ساتھ، بدر میں ساتھ، رشتہ داریاں، بزرگ اشخاص۔ اب امت تو سب کا احترام کرے، امتی تو احترام کرے گا، نبی کے رائٹ پہ لیفٹ پہ جنگوں میں ساتھ، بڑے بڑے اصحاب کرام، امت کیا کرے؟ احترام کرے۔ یہ دن رات رسول کے ساتھ رہے تھے، نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی، کوئی کاتب وحی بنا، کوئی قاری قرآن بنا، کوئی صاحب حدیث بنا۔ ظاہر ہے امت تو سب کا کیا کرے؟ احترام کرے۔ امت علی کا بھی احترام کرے، امت ابوبکر کا بھی احترام کرے، امت عمر کا بھی احترام کرے، امت عثمان کا بھی احترام کرے، بعض امتی تو امیر شام کا بھی احترام کرے۔ کہتے تھے کاتب بھائی بڑے بڑے لوگ ہیں بھائی، رسول کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے، امت کیا کرے؟ سب کا۔ ازواج کا بھی امت احترام کرے، بھائی نبی کی بیویاں ہیں،
ظاہر نبی کی بیوی ہے، احترام تو کرتا ہے. اب بیچارہ امتی تو سب کا احترام کرتا ہے نا. جیسے آپ بولتے ہیں بھائی چاروں کے چاروں مولوی ہیں، وہ کہتے تھے سارے کے سارے بھی کیا ہیں؟ اصحاب ہیں. اب مسئلہ کب بنا؟ جب یہ بڑے آپس میں لڑ پڑے. جنگ صفین ہوئی، علی بھی صحابی، امیر شام راجہ بھی بقول صحابی، دونوں لڑ پڑے. مسئلہ حساس تب ہوا، جنگ جمل ہوئی. ایک طرف علی، دوسری طرف بھی کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، نبی کی زوجہ طلحہ زبیر، کم قد کاٹ والے اصحاب نہیں ہیں، بہت بڑے صحابی. ایک طرف نبی کی بیوی، دوسری طرف انہی کا بھائی محمد ابن ابی بکر. بہن ایک طرف، بھائی دوسرے طرف، داماد ایک طرف، زوجہ دوسرے طرف. صفین میں اسی طرح اصحاب کے مقابلے میں، جمل میں زوجہ علی کے مقابلے میں. اب امتی کیا کرے؟ یہ بیچارہ کہاں جائے؟ اب بولتا ہے علی حق پر ہے تو علی کے ساتھ جائے گا تو سامنے والے کو مارنا پڑتا ہے. اور وہ دوسرا بولے کہ زوجہ حق پر ہے اور زوجہ کے ساتھ جاتا ہے، علی کے مقابلے میں آنا پڑتا ہے. ادھر بھی بڑی شخصیتیں، ادھر بھی بڑی شخصیتیں. یعنی 5 منٹ کے لیے آج تصور کرو اگر تم اس زمانے میں ہوتے کتنے کنفیوز ہوتے. بات باہر کی نہیں ہے، گھر والے ہی آپس میں لڑ پڑے تو بندہ کیا کرے؟ بھائی جاؤں تو کہاں جاؤں؟ دو حالتیں ہیں، یا علی کے پاس جائے یا نبی کی زوجہ کی طرف جائے، یا بیچ کا راستہ اختیار کر کے گھر پہ سو جائے کہ بھائی میرا نہیں جائے. دونوں کیفیت بندہ کرے تو کیا کرے؟ اب نبی کے ذہن میں یہ ساری سچویشن ہے کہ میرے جانے کے بعد بڑے بڑے برج آپس میں لڑیں گے، میرے جانے کے بعد فتنے ہوں گے، امت میں جھگڑے ہوں گے. اب ظاہر ہے بیچارہ امتی علی کو بھی حق سمجھے، امیر شام کو بھی حق سمجھے، نبی کی زوجہ کو بھی حق سمجھے، عمار کو بھی حق سمجھے، طلحہ اور زبیر کو بھی حق سمجھے. کرے تو کیا کرے؟ کیونکہ سارے نعرہ کس کا لگا رہے تھے؟ حق کا لگا رہے تھے. لا حکم الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا، یہ نعرہ حق کا ہے. اب نبی نے کہا تجھے سارے حق والے لگ رہے ہیں، یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. حدیث رسول یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، حق کے نعرے والے، حق کی باتیں کرنے والے کہاں جا رہے ہیں. بھائی مثال کے طور پہ آپ میرا احترام کرتے ہو کس وجہ سے؟ میری وجہ سے یا حسین کی وجہ سے؟ کسی مولوی کا احترام کیوں ہوتا ہے؟ کسی ذاکر کا احترام کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ذکر حسین کرتا ہے. مطلب اس میں اس کی ذات کا کمال نہیں ہے. کل پھسل جائے راستے سے تو احترام دی گیا. احترام تھا اس کا اپنا نہیں، اس نے احترام کرائے پہ حسین سے لیا تھا. توجہ سے سنیے، احترام اس کا اپنا نہیں تھا، کرائے پہ لیا تھا. مثلا کہ مولانا اس کو بیٹی دے سکتا ہوں، کہ پہلے دیکھو مسلمان ہے کہ نہیں، پھر دیکھو مولائی ہے کہ نہیں. اب کل اس نے کلمے کا انکار کیا، نکاح بھی ختم، بندہ بھی نجس. مطلب اس کے پاس جو کچھ تھا اپنا نہیں تھا، اس نے گویا اللہ سے کرائے پہ لیا تھا. کلمہ پڑھا تو اللہ سے عزت کرائے پہ لی. علی کی ولایت کا اقرار کیا تو ولایت اس نے کرائے پہ لی. جب تک اقرار کرتا رہے گا عزت رہے گی، جب تک کلمہ پڑھتا رہے گا عزت رہے گی. مطلب میرے پاس میرا اپنا کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے میں نے کس سے لیا ہے؟ کرائے پہ لیا. اسی طرح فرمایا ہر مولوی ہر مفتی جب اللہ کی باتیں کرے، جنت کی باتیں کرے، حق کے نعرے مارے، یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اللہ سے لے رہا ہے.
مکر گیا تو اس کا احترام کیا ہو گیا؟ ختم۔ اور آسان کر کے سمجھاؤں، آپ نے چاول کھائے، چاول میں تھا نمک، آپ نے سوال کیا چاول کی نمکینی کہاں سے آئی؟ مطلب اس کی نمکینی اس کی اپنی نہیں ہے۔ آپ کی بیوی نے کہا بھائی نمک سے آئی، مطلب چاول نمکین بذات خود نہیں ہے، اسے نمکینی نمک سے ملتی ہے۔ یہ کرائے پہ نمک لیتا ہے، اپنے اندر کرائے پہ ذائقہ پیدا کرتا ہے۔ جس طرح چاول نمکین نمک سے ہوتا ہے، اسی طرح مومن ولائی علی کی ولایت سے ہوتا ہے۔ یہ ذائقہ عشق علی اگر تیرے اندر آ رہا ہے تو ولایت علی سے آ رہا ہے۔ یہ توحید کا نشان جو تیرے وجود میں آ رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ سے آ رہا ہے۔ تو نمک، چاول خود نمکین نہیں ہے، نمک سے نمکینی لے رہا ہے۔ آپ نے مجھے پانی دیا، میں نے پیا، بہت میٹھا۔ میں نے کہا کہ یہ پانی کے اندر مٹھاس کہاں سے آئی؟ تو آپ نے مثلاً کہا روح افزا سے۔ روح افزا میٹھا کہاں سے بنا؟ آپ نے کہا شکر سے، چینی سے یا سیکلی سے، کسی بھی چیز سے کیا بنا؟ میٹھا بنا۔ تو پانی خود میٹھا نہیں ہوتا، اس کے اندر شکر سے مٹھاس آتی ہے۔ چاول خود نمکین نہیں ہوتے، نمک سے نمکینی آتی۔ لیکن اب اگر کوئی آپ سے سوال کرے نمک کی نمکینی کہاں سے آتی؟ شکر کی مٹھاس کہاں سے آتی؟ تو کوئی نہیں بولے گا اس کی مٹھاس مثلا چاول سے آئی، نہیں، آپ بولو گے نمک اپنی ذات کے اندر نمکین ہے، اس نے کسی سے نمکینی لی نہیں ہے، یہ خود نمک ہے۔ شکر اپنی ذات میں میٹھی ہے، اسے کسی سے مٹھاس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا علی کی ذات میں حق ہے، علی نے کسی سے حق لینا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی صحابی حق پہ رہنا چاہتا ہے تو اس نے بھی حق علی سے لینا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اب رسول کے بعد جو بھی حق لینا چاہتا ہے، مثلا ایسے سمجھو سب کے پاس چاول ہے پر نمک نہیں ہے، سب کے پاس سب کچھ حق نہیں ہے، حق کہاں سے ملے گا؟ علی سے ملے گا۔ جس طرح رسول کی ذات حق ہے، بندہ کتنا بھی نیک ہو پر محمد کا کلمہ نہ پڑھے تو فائدہ کیا؟ بندہ بڑا نیک ہو پر اللہ کی توحید کا اقرار نہ کرے تو فائدہ کیا؟ فرمایا تو کتنا بھی عابد ہو پر جب تک ان کی مودت نہیں، یہی تو ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا ان کی ذات کے اندر حق ہے۔ ہم نیک بن کے لوگ بولتے ہیں بندہ بڑا متقی ہے، کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے، لیکن اہل بیت کی ذات کے اندر عصمت ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی خرابی بھی، کیونکہ ذات کے اندر ہے۔ جس طرح نمک کے اندر کیا ہے؟ نمکین۔ اب بندہ کہے کہ میں نمک کو میٹھا کروں، ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نمک کو میٹھا کر دو۔ کوئی بولے میں شکر کو نمکین کر دوں، نہیں ہو سکتا۔ جس کی ذات کے اندر جو چیز ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کہ ان کی ذات کے اندر حق ہے، ان کی ذات کے اندر عصمت ہے، ان کی ذات کے اندر علم ہے، ان کی ذات کے اندر تقوی ہے، ان کی ذات کے اندر توحید پروردگار عالم ہے، یہ راسخ کر چکی ہے۔ اب یہ مت دیکھنا کون حق کا نعرہ مار رہا ہے، کون حق کی باتیں کر رہا ہے، کون جنت کی باتیں کر رہا ہے، کہتا نہیں، میں نے قبلہ حق بنایا ہے تو علی کو بنایا۔ کہ اگر حق بھی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہے نا میں نے کہاں جانا ہے، وہ علی کو دیکھتا ہے، علی کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی۔ ہدایت کو بھی اگر راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے نا تو چراغ حسین ڈالتے ہیں۔ سمجھو ہدایت ایک گاڑی ہے، اس نے کراچی پہنچنا ہے، لائٹ کون لگائے گا؟ جو راستہ دکھائے گا وہ حسین ابن علی ہیں۔ بس سفینۃ النجات، جس طرح نوح کی کشتی میں جو چڑھا
وہ کامیاب ہوا۔ اسی طرح حسین کی کشتی میں بھی جو چڑھے گا وہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ زہیر چڑھا، پہلے عثمانی مکتب، کشتی پہ چڑھنے کے بعد ولائی بنی۔ وہب قلبی چڑھا، پہلے مسیحی تھا، کشتی میں چڑھنے کے بعد کیا بنا؟ حسینی بنا۔ تبھی اس مجلس عزا کا رنگ کہ ہم واقعاً ہر مکتب میں تعصب ہے آج، کہ واحد مکتب ہے حسین کا جس میں کوئی تعصب نہیں ہے۔ ہم نیاز کرتے ہیں، کبھی نہیں دیکھتے کھانے والا کون ہے، فرش عزا بچھاتے ہیں، کبھی نہیں پوچھتے کون ہو۔ آج تک تو نہیں لکھا ہوا نا کہ صرف داڑھی والے آئیں گے، نمازی آئیں گے، کسی نے لکھا ہے؟ نہیں، کہتا جسے آنا ہے۔ یہ بھی پتا چلے ساتھ ہندو بیٹھا ہوا ہے بندہ پھر بھی برا نہیں مانتا، کیونکہ یہ کشتی حسین ہے۔ کہتے ہیں آنے والا جیسا تھا آنے دو، لیکن اٹھنے کے بعد حسین کا کمال یہ ہے اسے رنگ حسینی میں بدل دیتے ہیں۔ ایک مدرسہ، ایک مسجد، کسی اور کا اجتماع مجھے بتائیے، مثلاً آپ کو پتا چلے کوئی نجدیوں کا اجتماع ہو رہا ہے، کوئی کالے کپڑے پہن کے تو چلا جائے، ہاں آپ کو پتا چلے کوئی وہابیوں کا اجتماع ہو رہا ہے، بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، اور شیعہ سارے کالے کپڑے پہن کے، کڑے وڑے پہن کے جائے گا کوئی؟ ہمیں دور سے پتا ہوتا ہے اس کے اندر ظرف ہی نہیں ہے، ظرف قبولیت ہے ہی نہیں، کسی اور کو ایکسپٹ کرنے کا ظرف نہیں۔ یہ صرف فرش عزا حسین ابن علی، یہ چیلنج ہے۔ شیعہ مسجد میں بے باک ہو کر ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، بے باک ہو کر، کوئی خوف، اتنا خوف نہیں ہوتا کہ میں شیعہ مسجد میں جا رہا ہوں کوئی مجھے دھکا دے گا، کوئی بولے گا، کوئی طنز کرے گا، فلاں کے من نہیں، کچھ بھی۔ کہتے اللہ کا گھر ہے، حسین کی تربیت یہ ہے جسے آنا ہے آ جائے۔ لیکن خدا کی قسم دوسروں کی مسجدوں میں بندہ جاتے ہوئے 100 بار سوچتا اسی لیے ہے کیونکہ جو واقعات ہو رہے ہیں، آج تک سنا کسی شیعہ نے مسیحیوں کا گھر جا گھر گرایا؟ آج تک سنا ہے کسی شیعہ نے مندر گرایا؟ آج تک سنا ہے کسی شیعہ نے دوسروں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی؟ لیکن ابھی جو واقعہ ہوا ہے شاید گجرا میں کہاں پتہ نہیں، جڑا والا میں، عبادت خانوں کو یہ تربیت، یہ جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں نا، یہ وہ سوچ ہے، یہ حق کی دوری کا نتیجہ ہے، یہ کشتی حسین سے اترنے کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان اتنا بے ادب، اتنا وقیح کہ دیکھ کے شرم آتی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ نتیجہ ہے حسین کی دوری کا۔ لیکن جو اس کشتی میں سوار ہوئے آج بھی ان کا ادب دیکھو، آؤ کربلا کے 40 پہ دیکھو، مسیحی، بوہرا، آغا خانی، جو جس مکتب سے تعلق رکھتا ہے عشق حسین میں آتا ہے۔ آج تک ہم نے سبیلوں پہ نہیں لکھا کہ کون پانی پیے گا کون نہیں پیے گا، کہتے بس پانی پیتا جا، حسین کو سلام کرتا جا۔ یہ اخلاق جو آپ کے اندر ہے نا، یہ حسینی رنگ ہے، اسی رنگ سے لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ یہ واحد مکتب ہے۔ کبھی کبھی غصے میں بولتے بھی ہے نا شیعوں کے لیے غلط الفاظ، وہ بھی ان کا خوف ہے، یہ ان کا خوف ہے کہ کیونکہ ان کے اخلاق میں اتنی نرمی ہے کہ ہر قوم کا بچہ اس مکتب میں آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کوئی سختی نہیں ہے ہمارے ہاں، کیونکہ یہ اخلاق حسین ابن علی ہے، یہ اخلاق سیدہ زینب ہے۔ طاقت کے ہوتے ہوئے جو بد دعا نہ دے اسے زینب کہتے ہیں۔ سیدہ سکینہ ایک جملہ بولتی نا، لیکن امام حسین نے کہا بیٹی بد دعا نہیں دینی۔ یہ اخلاق سیدہ، اسی اخلاق کی وجہ سے سارے پروپیگنڈے، سارے ظلم کیے گئے، لیکن اس کے باوجود خدا نے آپ کے وجود میں برکت عطا کی۔ دن بدن مکتب اہل بیت پھول رہا ہے، دن بدن مکتب اہل بیت کا رنگ پوری
کرنا ہے باقی کرنا ہے وقت، کیونکہ کافی گزر چکا ہے ٹائم جو ہم نے یہاں دیا ہوا ہے 8:30 بجے، کیونکہ آگے بھی عزادار ہوتے ہیں بیچارے انتظار کرتے ہیں، اور اگر جتنا ہم لیٹ ہوں گے تو ظاہر ہے رات کے 1-2 بج جاتے ہیں، پھر بندہ اتنا تھک کر پھر کھانا کھا کے سوئے گا تو پھر نماز بھی اس کی جائے گی، پھر وہ گناہ بھی ہمارے گلے نہ کہیں پڑ جائے۔ تو کوشش کریں اگر 8:30 بجے آپ لوگ آ جائیں تو زیادہ عرائض اہل بیت سے انشاءاللہ استفادہ بھی کر سکیں گے، اور کل سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو کشتی نجات ہے اس پہ سوار ہونے کے لیے ہمارے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے۔ وہ صفات اگر پیدا ہو جائیں، آج بھی حسین کی کشتی کھڑی ہے، کہتا آئے کوئی مومن، آپ یعنی اس وقت تصور کرو کہ حسین کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہو، بس ایسے بنو کہ اتارا نہ جائے، آ گئے ہو تو حسین پھر سینے سے لگا لیں۔ اور یہ ممکن نہیں کہ جب بہن کے خیمے میں گئے نا بہن زینب، مجھے وہ کرتا دو جو اماں زہرا نصیحت، کتنی محبت کرتے ہوں گے آپ کے خیال میں حسین اپنی اماں زہرا سے، کہ امام رضا کا یہ جملہ کافی ہے کہ شیعو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا کرے، ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں اور ہماری دادی زہرا ہمارے اوپر حجت ہے۔ وہ کرتا جو ماں نے سیا زیب تنگ کیا، سیدہ زینب کہتی ہے خنجر نکال کے کرتے کو پھاڑنا شروع کیا۔ آسان تھا حسین کے لیے ماں کی نشانی کو اس طرح پارا پارا کرنا، زینب سے بھی روکا نہ گیا کہ حسین اماں زہرا کے نشانی ہے، پھاڑ کیوں رہے ہو؟ کہ بہن زینب یہ جو لشکر باہر کھڑا ہے اس کی درندگی سے میں واقف ہوں، ہمارے جانے کے بعد ہمارے بدن سے ہر چیز لوٹ لی جائے گی، صاحب حیا ہے حسین، فرمایا میں نہیں چاہتا میرا بدن عریان ہو جائے، اور امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے ان شہیدوں پر جن کے بدن عریان تھے۔ یہاں تک تو آپ نے سنا، اگلا جملہ فرماتے اسی خیمے کے اندر امام کی نگاہ ایک اور کرتے پر پڑی، غالباً پیلے رنگ کا کرتا نیا نیا، فرمایا بہن زینب یہ کرتا بھی مجھے دے، اور اس پھٹے ہوئے کرتے کے اوپر حسین نے یہ دوسرا کرتا پہنا۔ یہاں پوچھا حسین خود کہہ رہے ہو کہ ہر چیز لوٹ کے لے جائیں گے، پھر یہ نیا کرتا کیوں پہن رہے ہو؟ میں قربان جاؤں ایسے کریم امام پہ۔ فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے وہ حسین کے بدن سے خالی ہاتھ جائے۔ ارے جو لٹیروں کو اپنے بدن سے خالی نہ لوٹائے وہ اپنی مجلس میں آئے ہوئے عزادار کو خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے، ایسے مانگو جیسے حر نے حسین سے مانگا تھا، سینے سے لگا کر کا بھیا حر حسین کے سینے سے لگ جائے۔ 40 کے دن قریب ہیں، یقیناً لوگ کربلا جائیں گے، کچھ رہ جائیں گے، حسرتیں، تڑپ، بارہا ہر سال یہ جملہ پڑھتا ہوں کہ رہ جانے والے نے حسین سے شکایت کرنا شروع کر دی کہ مولا یہ سب جا رہے ہیں میں نہیں جا پایا، اور کہنے لگا حسین کیا تیری زیارت صرف امیروں کے لیے ہے؟ غریب نہیں جا سکتے تیری کربلا؟ رات کو سو گیا خواب کے عالم میں حسین کے چہرے کی زیارت، کہا وہ جائیں گے حسین تیرے پاس خود آئے ہیں، یہ نہ کہا کر کہ حسین صرف امیروں کو بلاتا، ارے میں خود زیارت کرانے آ گیا کہ مولا بے ادبی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس یہ تھا کہیں بوڑھا ہوں مر جاؤں قبر میں ملائک کیا بولیں گے بدبخت حسین کی زیارت کا ثواب لے کر نہیں آیا، اتنے سال دنیا میں گزار دیے۔ امام نے کہا اس سے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب دل کرے نا میری زیارت کا ثواب لکھوانے کا اپنے نام اعمال میں، مجھ حسین کو خلوص دل سے سلام کیا کرے کہ مولا ثواب زیارت مل جائے گا، کہ ایک نشانی ہے جب مجھے سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ یہ سلام یاد کر لیا کریں،
جب دل تڑپے نا امام کی زیارت کو پڑھ لیا کریں، زندگی کا واللہ پتہ نہیں ہے۔ اب جسے سلام نہیں آتے نام حسین تو سب کو آتا ہے، خلوص دل سے اپنے مولا کو سلام کریں تاکہ ان سلاموں کے ذریعے سے ثواب زیارت حسین بھی حاصل کریں۔ السلام